السلام علیکم۔ آج میں مخاطب ہوں LLB کرنے والوں سے، لاء پڑھنے والوں سے، قانون کی ڈگری لینے والے وہ لوگ کہ جو اس معاشرے کے اندر بہت عزت بھی پاتے ہیں، بہت مقام بھی پاتے ہیں، جن کے نام کے ساتھ وابستہ بہت سی باتیں، بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں۔ تو ان لاء والوں سے آج جو میں نے باتیں کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ لاء میں پڑھتے ہیں تو ذرا اس سے ہٹ کے بھی کچھ چیزوں پہ سوچ لیں۔ آپ بھی غور کیجئے اور میں نے بھی غور کیا آپ کے لیے، اور میں نے جو چیزیں غور کی ہیں تو میں اگر آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں، اور اگر آپ ان چیزوں کو اپنی ایجوکیشن کے ساتھ اگر آپ ان کو شامل کر لیں اور ان کو اپنے سیمیسٹرز کے اندر ڈیوائیڈ کر لیں اور ان کو چلتے پھرتے آپ اس کو ذرا پریکٹس کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ لاء کی ڈگری کر کے باہر آئیں گے تو آپ ایک کامیاب لائر کے طور پر یہاں پہ موجود ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ کچھ باتیں کون سی ہیں، میرے پاس کوئی تقریباً 4-5 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ تو میں اگر پہلی بات یہاں سے شیئر کروں اور یہیں سے سٹارٹ لوں کہ بھائی دیکھیں کہ آپ لاء پڑھ رہے ہیں، تو جب آپ لاء کر کے سوسائٹی میں آئیں گے تو سوسائٹی اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے، سوسائٹی کی اس سے ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے۔ سوسائٹی کی سب سے پہلی جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرے، ہمارے ساتھ رابطہ کرے، ہمارے ساتھ رابطے میں آئے، ہمارا کوئی پرابلم ہے، ہمارا کوئی مسئلہ ہے، ہمارا کوئی قانونی ایشو ہے، ہم اس سے ڈسکس کریں، تو اس ڈسکس کرنے کے نتیجے میں یہ اس کو پروب کرے اور اس پہ جتنی پرابلٹیز ہو سکتی ہیں، جتنے امکانات ہو سکتے ہیں کسی بھی مسئلے کے، تو وہ سارے امکانات یہ سامنے لائے اور وہ چیزیں، وہ سارے آپشنز وہ ہمیں بتائے جائیں، ہمیں وہ چیزیں سمجھائی جائیں۔ پھر اسی طرح کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی قانونی مشورہ ہے، وہ زندگی کے کسی پہلو میں بھی ہو سکتا ہے، وہ سول سے ریلیٹڈ یعنی دیوانی مقدمات، جو گھریلو مقدمات ہوتے ہیں، لین دین کے مقدمات ہوتے ہیں، زمین کے مقدمات ہوتے ہیں، یا پھر وہ جو کرمنل لاء ہے، کرمنل سائیڈ ہے، وہ مقدمات ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایشو ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، تو اس میں ہمیں ایک اچھا مشورہ ہمیں مل جائے اور ایک قانونی راستہ ہمیں ملے۔ اگر ظاہر ہے انسان ہے نا، انسانی معاشرہ ہے، تو انسانی معاشرے کے اندر مسائل، مشکلات، پرابلمز یہ روز کا معمول ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ معاشرہ توقع کرتا ہے کہ ہمیں وہاں سے یہ ایک اچھی چیز ہمیں یہ مل جائے۔ تیسری چیز، پھر معاشرہ آپ سے یہ بھی توقع کرتا ہے کہ ہمارا اگر کوئی مسئلہ ہے، ہمارا اگر کوئی کیس، ہمارا کوئی اگر پرابلم عدالت میں چلا گیا ہے تو عدالت میں جا کے آپ ہمارا کیس بہترین طریقے سے لڑیں۔ آپ وہاں پہ جا کے وہ سارے دلائل، وہ سارے ثبوت اکٹھے کریں اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ تھوڑی محنت کریں اور غور کریں اور اس کی باریکیوں میں جا کے اور وہاں پہ سارے پوائنٹس کو اکٹھا کر کے آپ عدالت کے اندر ہمارا مقدمہ، ہمارا کیس، ہماری چیز بہترین انداز سے آپ پیش کریں۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو پبلک یا سوسائٹی آپ سے توقع کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس توقع کو پورا کرنے کے لیے جہاں آپ قانونی چیزیں پوری کر رہے ہیں یا آپ وہ کورسز کو پڑھ رہے ہیں، تو ان کورسز کو پڑھتے ہوئے آپ کے پاس اور کیا ہونا چاہیے کہ جس سے آپ ان چیزوں کو کر سکیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ آپ کے پاس آپ لاء تو پڑھتے ہیں کہ یہ فلانا لاء ہے، یہ فلانا لاء ہے، یہ فلانا لاء ہے، یہ سب چیزیں آپ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بزنس رولز ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ بزنس رولز کو پڑھتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں؟ اسی طرح مختلف ڈپارٹمنٹس کے، مثلا فائنانس کے، مطلب پیسے کے لین دین سے متعلق بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ الگ اس کے ایکٹ ہوتے ہیں یا الگ اس کے کچھ قوانین بنے ہوتے ہیں، ان کو پڑھنا۔ پھر سوسائٹی کے اندر گورنمنٹ کے اپنے کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ کے جو پروسیجرز ہیں وہ کیا ہیں۔ پھر گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ کے، مثلا آپ کے جو میونسپل ہے اس کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں،
پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پھر اسی طرح پروونشل گورنمنٹ کے کچھ اپنی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، پھر ہمارے جو مرکز کے فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ مطلب ایک اچھا جو وکیل ہوگا، یا آپ جوڈیشری میں جا رہے ہیں تو جج بن رہے ہیں، تو ایک اچھا جج وہ ہوگا کہ جس کو کسی بھی طرح کا کوئی قانونی پہلو اس کی نظر سے گزرا ہوا نہ ہو، یعنی اسے ہر چیز کو دیکھ لینا چاہیے، ہر چیز سے اس کو واقف ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جس کا یہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے، آپ کے پاس سوشل سائنسز کا نالج ہونا چاہیے، آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کا نالج ہونا چاہیے۔ مثلاً کہ جناب فلاں ڈپارٹمنٹ کیسے کام کر رہا ہے، فلاں سوسائٹی کیسے کام کرتی ہے، فلاں ٹرائب کیسے کام کرتی ہے، فلاں علاقے کے لوگوں کے جو رسم و رواج ہیں، ان کے کسٹم ہیں، ان کی مختلف چیزیں وہ کیسی ہوتی ہیں۔ اسی طرح پھر یہ ہے کہ آپ فرض کیا کہ آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں تو آپ کو اس علاقے کے بارے میں بہت اچھا نالج لینا ہے۔ مثلا پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ کو ایک ایک علاقے کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق اس کا نالج لینا چاہیے، اور اس کے مطابق اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس علاقے میں یہ اس کی سائیکالوجی ہے، یہ اس کے کسٹم ہیں، یہ اس کی چیزیں ہیں، اس کے مطابق ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز اگر آپ کو علم میں ہوگی تو آپ کو اپنے کلائنٹ کو ڈیل کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور دوسری سائڈ پر آپ کو اپنے کام کو بہتر کرنے میں بھی بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ چیز مثلا ایون آج جو وکلاء ہیں تو وہ اگر یہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھے رہیں کہ بھئی ہمیں تو بس صرف اتنا سے پتہ، تو اتنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ آپ کو یہ نالج اپنے کو بڑھانا اور پھیلانا پڑے گا۔ اس کے بعد ہوتا ہے ایک اور چیز کہ آپ کو انتظامی امور یعنی ایڈمنسٹریٹو سائڈ جو ہے، گورننس کی سائڈ ہے، پھر اس کے علاوہ آپ کو یہ جو کسٹمرز اور کلائنٹ کے ساتھ ڈیلنگ، یہ والا نالج بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ مثلا اب یہاں پر آپ کو ایڈمنسٹریٹو جو چیزیں ہیں ان کا پتہ اگر نہیں ہے، فرض کیا آپ کہتے ہیں کہ اس سے کیا مسئلہ ہے، تو اس سے مسئلہ یہ ہے کہ اسی سے تو سب سے زیادہ لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے، اسی سے تو سب سے زیادہ لوگوں کے پرابلم آتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کے بارے میں کوئی ایڈوائس نہیں دے سکتے، اگر اس کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہے۔ اور یہ چیز صرف آپ اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، جو آج وکلاء ہیں، جو آج کورس کے اندر یا ڈسٹرکٹ کورس کے اندر بیٹھے ہیں یا فریش گریجویٹس ہیں، یہ چیز ان سب کے لیے ہے کہ ان سب کو اس بات کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ وہ اس ساری چیز کا نالج اپنا بڑھائیں۔ پھر ایک اور چیز کہ جس کے بارے میں آج کل ہے تو بہت، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اضافی چیز ہے، میرا اسسٹنٹ کر لے گا، میرا فلانا کر لے گا۔ نہیں بھائی نہیں، اب وہ دور نہیں رہا۔ اب لیپ ٹاپ آپ کو اپنا رکھنا ہے اور اسی کے اوپر کام کرنا ہے، اور لیپ ٹاپ کے بارے میں پھر اس کے ریلیونٹ جو آپ کی سائٹس ہیں، اس ساری سائٹس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کی جتنی سائٹس ہیں انٹرنیشنل مختلف ممالک کی، جہاں جہاں سے اچھا مٹیریل آپ کو ملتا ہے، قوانین ملتے ہیں، ریفرنسز ملتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ بک مارک کر کے آپ کو رکھنی چاہیے، اور آپ کو اس کی سرچ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہاں سے کوئی چیز لینی ہے تو میں نے کیسے لینی ہے اور کس طرح سے یہاں سے میں اس چیز کو لے سکوں گا۔ پھر ایک اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ کو سائیکالوجی بھی پڑھنی چاہیے۔ سائیکالوجی کی اچھی، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوشل سائیکالوجی آپ کو لازماً پڑھنی چاہیے۔ سوشل سائیکالوجی اگر آپ پڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی ساری ضروریات اس کے اندر پوری ہو جائے۔ سوشل سائیکالوجی بکس ملتی ہیں، آپ سوشل سائیکالوجی کسی بھی مارکیٹ میں کتابوں کی دکان پہ جائیں، آپ ان سے کہیں کہ جناب مجھے سوشل سائیکالوجی چاہیے، وہ آپ کو 3-4 مختلف کتابیں دکھائیں گے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کوئی 2-3 کتابیں لے لیں مختلف، اور ان کو ذرا 1-2 دفعہ پڑھ لیں اچھی طرح، تو اس سے یہ کہ آپ کی ایک بیک گراؤنڈ نالج آپ کا بن جائے گا، اور یہ چیز آپ کے لیے بہت اچھی ہے۔ اب یہ ہے وہ نالج کہ جس کا بس اس میں آخری ایک بات نالج کے اندر میں ایڈ کر دوں کہ ایک اچھا وکیل وہ ہوتا ہے کہ جس نے ہر چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھا۔ مثلا اگر وہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھا ہوا، ڈیٹیل میں پڑھ نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے،
تو پھر میرے بھائی ایک کام یہ کریں کہ آپ میرے عزیزوں آپ یہ کر لیں کہ اتنا ایک پیج کوئی انٹروڈکٹری اس کا لے لیں اور وہ پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں. کم از کم اتنا ضرور آپ کو پڑھا ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب انسان اس طرح کی چیزیں بہت ساری پڑھتا ہے تو اس کا نالج کا جو ڈومین ہے وہ بہت وسیع اور بہت اچھا ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں دوسری چیز پر کہ اس کام کو بہتر انداز سے کرنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں پر فوکس کرنا ہے اور کون سی چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گی. اچھا، اس میں کئی ایک چیزیں ہیں. نمبر 1، یہ وہ ابیلٹیز ہیں یا یہ وہ صلاحیتیں ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے پریکٹس بھی ہونی چاہیے اور یہ چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے اور اس پہ اچھی کمانڈ بھی ہونی چاہیے. نمبر 1، کمیونیکیشن. آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے، بہت سافٹ، بہت رواں، بہت اچھا، اور موقع کی مناسبت سے آپ بول سکتے ہوں. آپ اگر کسی کورٹ میں کھڑے ہیں تو بہت آرام سے اور سلو پیس پہ آپ آرام سے بات کر سکتے ہوں، جو سننے والے کو، ججز کو بھی اور دوسرے لوگ جو وہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی آپ کی بات ٹھیک سے سمجھ آ سکتی ہو اور پوری کلیئرٹی کے ساتھ. ووکلز کو بہت کلیئر ہونا چاہیے اور کلیئرٹی کے ساتھ آپ بات کریں. یہ چیز آپ کے لیے بہت ضروری ہوگی. دوسری چیز یہ کہ آپ یہ بات طے کر لیں کہ کوئی بھی بات میں لاجک کے بغیر نہیں کروں گا. ہر بات، ہر چیز لاجک کے ساتھ ہوگی. جب تک میرے پاس اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، میرے پاس اس کی کوئی عقلی بیس بنیادوں پہ میں اس چیز کو میں پروو نہیں کر سکتا، اور تو اس چیز کو آپ پیش کرنے سے اوائڈ کریں. تو ہر چیز کو لاجک کے اوپر دیکھیں اور اس کے بعد اس کو وہاں پہ سامنے لائیں. پھر ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس نئے نئے آئیڈیاز ہونے چاہیے. یعنی آپ کا مائنڈ اس طرح کا فرٹیلائز مائنڈ ہونا چاہیے کہ جو بہت ہی یونیک آئیڈیاز، یونیک باتیں، یونیک راستے، یونیک سلوشنز، یونیک آپشنز، یونیک اس کے جو سلوشنز ہیں وہ دے، تاکہ یہ کہ کوئی بھی کیس، کوئی بھی معاملہ جب کسی عدالت میں ہو یا کسی جگہ ہو تو اس کو آپ بہت ڈیفرنٹ وے سے سالو کر سکتے ہو. اور یہی وہ چیز ہوگی جو مارکیٹ کے اندر آپ کو اوپر لے کے جائے گی. یہی وہ چیز ہے جو مارکیٹ میں آپ کو یعنی سٹینڈ آؤٹ کرے گی، نمایاں کر دے گی دوسروں کے درمیان کہ ہاں یار یہ بندہ جو ہے نا وہ بہت اچھا اور بہترین تھی. پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ بہت توجہ سے بات کریں اور توجہ سے بات سنیں. کوئی بھی شخص بات کرے تو پوری طرح توجہ سے اپنی یعنی باڈی کو بھی اور اپنے آنکھوں کو بھی، اپنے کانوں کو بھی، اپنی تمام پوری توجہ سے اس کی بات کو سنیں تاکہ کوئی ایک لفظ بھی اس میں سے مس نہ ہو جائے. یاد رکھیں کہ آپ قانون کے طالب علم ہیں، آپ قانون کے پریکٹیشنر ہیں. آپ کو اس لحاظ سے دیکھنا ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی اگر آپ کا مس ہوتا ہے تو اس سے آپ ایک بہت بڑا پوائنٹ مس کر سکتے ہیں. اس لیے بہت توجہ سے سننا اپنی عادت بنا لیجئے. پھر یہ ہے کہ انٹیگریٹ کرنا، مختلف چیزوں کو ایک سے دوسری جگہ اپلائی کرنا، اس کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھنا، اس کو ملا کے سمجھنا. یعنی مختلف قوانین کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. مثلا کہتے ہیں نا کہ جناب اس دفعہ کو اور اس دفعہ کو، اس کلاس کو ملا کر پڑھیں. ملا کے پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب ملا کے آپ 3 4 5 کلاسز کو ملا کے آپ دیکھتے ہیں تو پھر اس سے ایک ڈیفرنٹ میننگ، ایک سینس نکلتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتا ہے قانون کی روح. تو جو قانون کی روح ہے وہ اس وقت سمجھ آتی ہے کہ جب آپ اس کو اکٹھا کر کے آپ پڑھیں گے، اکٹھا کر کے آپ اس کو دیکھیں گے اور سمجھنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہوگی. چھٹی چیز آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے کہ آپ پریشر کو برداشت کر سکیں، دباؤ کو برداشت کر سکیں. مثلا عدالت کے اندر آپ کھڑے ہیں اور آپ سارے لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، عدالت جج سامنے بیٹھا ہے، ایک بیٹھا ہے یا زیادہ بیٹھے ہیں، اور ان کا بھی پریشر آپ کے اوپر ہے. وہ آپ کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، آپ کے اوپر کسی بھی طرح کی بات کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں پہ کورٹ سے بھی پیچھے ہٹا سکتے ہیں، کوئی چیز بھی کر سکتے ہیں. تو ایسی کوئی بھی وارننگ، کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کے وہ جو ریکارڈ ہے
یا آپ کا جو مطلب کیریئر ہے اس کے اوپر ایک نشان لگ جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز سے بچنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر یہ پریکٹس پہلے سے ڈیولپ کریں کہ کلائنٹ کا جتنا بھی پریشر ہو اور مخالف فریق، مخالف وکیل، مخالف جو بھی پارٹی ہے وہ جتنی بھی سٹرونگ ہو، لیکن آپ کے اندر برداشت کا اتنی طاقت ہو کہ آپ جب عدالت میں کھڑے ہوں تو بڑے آرام سے، سکون سے، بہترین طریقے سے وہاں پہ آپ بات کو پیش کریں، اور پھر عدالت کی بات کو بھی سنیں اور دوسرے وکیل کا جو اعتراض ہو اس کو بھی سنیں، اور اس کے مطابق اپنے دلائل کو بھی بیچ میں نمایاں کریں اور بہترین طریقے سے اپنی بات کو سامنے لا سکیں۔ پھر اس کے بعد ہے باریک بینی، مثلا یہ ہے کہ آپ کتنے اٹینشن ٹو ڈیٹیلز، کہ چھوٹی چھوٹی باریک چیزوں میں آپ کتنا جاتے ہیں۔ وکیل تو ہوگا ہی وہ، مطلب وہی ہوگا کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے اس کو سمجھ کے اس کے مطابق کیس کو لے کے چلے گا، لیکن اگر آپ اگنور کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تو پھر یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد دو اور چیزیں ہیں، ایک ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ، ایک ہے انڈکٹیو ریزننگ۔ مثلا ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جنرل رول ہے اور اس رول کو آپ مختلف جگہ پہ اپلائی کریں گے، اور ایک یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ بکھری بکھری انفارمیشن پیسز میں آتی ہے، آپ اسے لے کے اور آپ اس کی ایک پوری اور ایک پراپر پکچر بنا لیتے ہیں اور اس کو پھر ایک دوسری سچویشن میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کے اندر بہت ضروری ہے، چونکہ کسی بھی لاء کے طالب علم یا لاء کے پریکٹیشنر کے پاس اگر یہ والی صلاحیت موجود نہیں ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہو سکے اور آگے بڑھ سکے اور بہتر انداز سے اپنا کام کر سکے۔ اس کے بعد ہے ججمنٹ، کہ آپ کی ججمنٹ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ مثلا کیس آپ نے سنا ہے، ایک کلائنٹ آپ کے پاس آیا اور اس نے اپنا پورا کیس آپ کو سنایا، اب آپ کی ججمنٹ ہے کہ آپ اس کے اندر سے، ظاہر ہے وہ تو اپنا سچ بولے گا نا، مطلب آپ نے پتہ نہیں سنا ہے یا نہیں، لیکن سن لیں، سچ تین طرح کا ہوتا ہے، سچ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک میرا سچ، ایک آپ کا سچ، اور ایک وہ سچ کے جو اصل میں سچ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو شخص بھی بات کرتا ہے وہ اپنے اینگل سے بات کرتا ہے، تو جب وہ اپنے اینگل سے بات کرے گا تو اس کے اندر فرق ہوگا، جب وہ فرق ہوگا تو یا کوئی نہ کوئی وہ اپنی چیز کو سیف کرے گا، تو اس لیے پھر بہتر اپروچ یہ ہوگی کہ آپ کی ججمنٹ ہو کہ آپ اس کے بین السطور چیزوں کو، باتوں کو سمجھ سکیں اور اس کو صحیح اندازہ کر سکیں۔ پھر ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ دستاویز بنانا، یعنی ڈاکومنٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ڈاکومنٹیشن جو ہے یہ اپنی جگہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کہ ڈاکومنٹیشن اگر کسی وکیل کو نہیں آتی اور اس کو پراپر اس کا وے نہیں آتا تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک آخری پوائنٹ آ جاتا ہے اور یہ سوال آتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہوں گی؟ یہ چیزیں اس طرح ہوں گی کہ آپ اپنے ہر سال سمر کے اندر انٹرنشپ کریں۔ انٹرنشپ وکیل کے پاس بھی کریں، ایک اچھے وکیل کے پاس جو اچھا کام کرانے والا ہو، جو ججمنٹ آپ کو پڑھائے، دکھائے، کام کروائے۔ پھر آپ ایک جو اپنی انٹرنشپ ہے وہ آپ اس جگہ کریں کہ جہاں پہ کسی وکیل کا جو منشی ہوتا ہے نا، اس منشی کے پاس بیٹھیں اور اس منشی کے پاس بیٹھ کے اس کے ساتھ کام کریں، اس سے پوچھیں کہ یہ چیز کیسے لکھنی ہے، یہ چیز کیسے بنانی ہے، یہ چیز کیسے بنانی ہے۔ آپ کو بعد میں خود کبھی بھی نہ لکھنی پڑے، لیکن لکھی ہوئی چیز جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اسے بہترین اس کا انالیسس کر لیں گے اور بتائیں گے کہ اچھا یہ اس میں کمی ہے اور یہ بیشی، اور اس کو یوں کرنا ہے، اس کو یوں کرنا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کبھی ایسا ہو تو آپ کسی منشی کے ساتھ کچھ ٹائم ضرور لگائیں، کوئی اچھا منشی، کسی اچھے وکیل کا منشی آپ دیکھیں، اس کے پاس ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کے اندر جو موٹ کمپٹیشنز ہوتے ہیں تو ان میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں، مطلب کسی بھی صورت میں آپ اس سے اوائڈ نہ کریں، بچنے کی کوشش نہ کریں۔
آپ ایز اے سپیکر بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور ایز اے ریسرچر بھی پارٹیسپیٹ کریں، اس لیے کہ اگر آپ اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، کمپٹیشن میں نہیں جاتے، ڈیفرنٹ سینیریوز آپ کے سامنے نہیں آتے، تو پریکٹیکلی جب آپ فیلڈ کے اندر آئیں گے تو آپ کے لیے کئی ساری مشکلات ہوں گی اور آپ کئی چیزوں سے ناواقف ہوں گے، پریکٹیکل چیزوں سے آپ ناواقف ہوں گے، باوجود اس کے کہ آپ ان کمپٹیشن میں ایز اے لسنر بیٹھے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ روسٹرم پہ جا کے وہاں کھڑے ہو کے وہاں پہ آپ بات کریں اور ججز کا سامنا کریں، سوال جواب کا سامنا کریں اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں، یہ امپورٹنٹ بات ہے، لہٰذا اس بات کا آپ کو خیال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو کانفرنسز ہیں، جو سیمینارز ہیں، کوئی کانفرنس آپ نہیں چھوڑیں، کوئی سیمینار آپ نہیں چھوڑیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ یہ کہ یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان وغیرہ اور اے جے کے جتنے بھی کورٹس ہیں، ان کی جتنی بھی ہیئرنگ چل رہی ہے، پروسیڈنگز چل رہی ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ نیوز آتی ہیں اور ان کے کچھ سیپریٹ کچھ ایسے مطلب وہ پیپر بھی ہیں کہ جہاں پہ وہ سب چیزیں آ رہی ہیں، ایسی ویب سائٹس میں ہیں کہ جہاں پہ ڈیلی بیسس پہ مٹیریل آ رہا ہوتا ہے، اس کو بھی پڑھیں، اس کو بھی دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور آج کل تو فائز عیسیٰ صاحب نے تو ماشاءاللہ لائیو ہیئرنگ کر دی ہے سپریم کورٹ کی بھی، تو آپ اس کو بھی لازماً دیکھا کریں، مختلف کیسز کو کہ وہاں پہ کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اور کس طریقے سے مطلب کسی سے اتفاق اختلاف کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ بیٹا لرننگ کے لیے سب اوپن ہوتا ہے، لرننگ کے لیے سب چیزیں اوپن ہیں، تو اس لیے اس سے نہ گھبرائیں کہ کون کیا ہے، بس ٹھیک ہے، ہر ایک سے سیکھیں، ہر ایک سے جانیں اور اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنائیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ اور آخری بات یہ کہ کوئی بھی وکیل اور کوئی بھی جج اس وقت تک اچھا وکیل اور اچھا جج نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ انڈیپینڈنٹ کام نہ کرے۔ انڈیپینڈنٹ کام کرنا یہ بہت ضروری ہے اور آپ کا مزاج ہونا چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ کام کرنا ہے۔ اور دوسری چیز ریلیشن شپ، تعلقات، نیٹ ورکنگ، دوسروں کے ساتھ چلنا، دوسروں کے ساتھ ملنا، دوسروں کے ساتھ بات کرنا۔ وہ کہتے ہیں نا بنا سوچے قسمیں توڑ دینا اور کلائی آسرے کی موڑ دینا، یہ اچھے کام نہیں ہوتے، یہ اچھی باتیں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے لوگوں کے ساتھ مل کر رہیں، لوگوں کے ساتھ مل کر چلیں، تعلقات کو بنا کر چلیں، یہ آپ کی کلائنٹیج کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کی پروفیشنل لائف کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کی پروفیشنل گروتھ کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ اور ایک آخری چیز یاد رکھیں کہ پورے اخلاص سے کسی کلائنٹ کا ساتھ دیں۔ پیسہ تو جو آپ نے لینا ہے سو لینا ہے، لیکن آپ پورے لائل ہو کر اس کے ساتھ اس کا کیس پکڑیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کے کیس کو لے کر چلیں۔ کوئی بھی چیز ہے، کیس لینے سے پہلے ضرور سوچیں کہ میں نے لینا یا نہیں لینا، لیکن لینے کے بعد جان مار دیں اور اس کیس کو کامیاب بنا دیں۔ پیسے کے اوپر پھر نہ دیکھیں کہ پیسہ کم ہے یا پیسہ زیادہ ہے، اس نے پیسے کم دیے ہیں تو بہرحال اس کے کیس کو ایسے ہی چلاؤ، نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ یہ پروفیشنل اور ایتھیکلی اور پروفیشنل ایتھکس کے بھی خلاف ہے اور جنرل ایتھکس کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے یہ کام نہیں، آپ نے کم پیسے طے کر لیے یا زیادہ طے کر لیے، جان ماریں اور محنت کریں اور آپ کا کیس کامیاب ہونا چاہیے۔ اور اس کے مطابق آپ اگر لے کے چلیں گے اور جوڈیشری کی سائڈ پہ اگر آپ نے جانا ہے یا اس سائڈ پہ نکلنا ہے تو آپ بے فکر رہیں کہ پھر آپ کا راستہ کلیئر ہے، راستہ آپ کا صاف ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ شہر کے شور میں ویرانیاں ہیں اور یہاں قانون ہے مگر لا قانونیاں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے میری اس بات پہ توجہ دی، اپنے آپ کو اتنا ایکسپرٹ بنایا، تو یہ لا قانونیاں ختم ہوگی اور قانون کی حکمرانی بھی ہوگی اور وہ ساری آپ کے ذریعے سے ہونی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے۔